پچھلے کئی دنوں سے ہر زبان پر ایک ہی لفظ ہے، ایپسٹین فائل۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ایپسٹین تھا کون، سوال یہ ہے کہ ایپسٹین اکیلا کیسے نہیں تھا۔ ایپسٹین کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ ایک سسٹم کا دروازہ تھا جس کے پیچھے دنیا کے مہذب، سب سے تعلیم یافتہ، سب سے با اخلاق کہلانے والے لوگ کھڑے تھے۔ وہی لوگ جن کو آپ رول ماڈل کہتے ہیں، جن کے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جن کے لیکچر سن کر انٹلیکچوئل بننے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ ایپسٹین فائل نے ان سب کو ننگا نہیں کیا۔ ایپسٹین فائل نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم کن لوگوں کے غلام ہیں۔ آج تک ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہمیں ایک خوبصورت جھوٹ لکھ کر سنایا گیا تھا اور ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایپسٹین مارا گیا یا اس نے سوسائڈ کی یا مارا گیا، اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھنے والے آزاد، جس کے ساتھ جہاز میں اڑنے والے محفوظ، اس کے جزیرے پر جانے والے خاموش۔ یہ انصاف نہیں، یہ تحفظ ہے، طاقتور کا تحفظ۔ کیا ایپسٹین پہلا انسان تھا جس نے طاقت کے پیچھے چھپ کر استحصال کیا، یا وہ صرف بدقسمت تھا جس کا نام سامنے آ گیا؟ سوچو، ایپسٹین سے پہلے کتنے ایپسٹین ہوں گے، اور آج بھی کتنے ہوں گے جو قانون کے چادر اڑ کر یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ فائل صرف ایک جھلک تھی، پورا کھیل نہیں۔ یہ کہانی صرف مغرب کی نہیں، یہ صرف سپید فارم لیڈروں کی نہیں۔ ایپسٹین فائل میں وہ لوگ بھی تھے جو اخلاقیات پر لیکچر دیتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ڈیموکریسی کے چیمپئن بنے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ جب طاقت مل جائے تو نظریہ مر جاتا ہے، انسانیت مر جاتی ہے، مذہب مر جاتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 1% باقی سب پر راج کر رہے ہیں۔ یہ 1% قانون بناتا ہے، جنگیں چلاتا ہے، جیلیں بھرتا ہے، اور باقی 99% وہ صرف کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور 1% کی غلامی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جیلوں میں کتنے بے گناہ لوگ قید ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ نے کبھی پہلے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہوگا۔ بے گناہ لوگوں سے کتنے جیلیں بھری ہوں گی، لیکن کوئی ایپسٹین فائل ان کے لیے نہیں بنتی۔ انسانی بیہیویئر ایک بات واضح کرتا ہے کہ سب سے زیادہ چیخ کر اپنی پاکیزگی کا اعلان کرنے والا اکثر سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ الفاظ حقیقت نہیں ہوتے، الفاظ ڈھال ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ اتنا زیادہ چھپاتا بھی ہے۔ دنیا میں 1% ظالم ہے، 94% سوئے ہوئے ہیں، اور صرف 5% ایسے ہیں جو جاگ چکے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ طاقتور لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، ان کو مار دیتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے خلاف مضبوط ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ان کی بادشاہی، ان کی سلطنت اور ان کا راج خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، یا طاقتور کی خدمت کرتے رہو، قانون کی غلامی کرتے رہو۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، میں قانون کے خلاف نہیں ہوں۔ قانون انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن قانون کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، ظالم، جو ظلم کرتے ہیں، جو خود قانون کو نہیں مانتے، میں ان کے خلاف بولتا ہوں، ان کے خلاف میں بات کرتا ہوں، میں ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہی میرا مسئلہ ہے اور یہی میری کمزوری ہے۔ یا ان 5% میں شامل ہو جائے، ہم اختلاف کریں گے، ہم بولیں گے، ہم ننگی مثالیں دیں گے، ان ظالموں کے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے، اور ہم ان کو ننگا کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ خاموشی جرم ہے اور سوال بغاوت ہے۔ تو ہم سوال کریں گے تو ہم باغی ہی صحیح، بغاوت کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن سوال کریں گے، سوال نہیں چھوڑتے۔
تو آپ کو بھی میرا یہی پیغام ہے، سونے سے بہتر ہے جاگ جاؤ اور اپنے آپ کو آزاد بناؤ، کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں آزاد اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تم غلام نہیں تھے، تمہیں بعد میں غلام بنایا گیا ہے۔ تو آزادی آپ کی جسم کی اور انسانیت کی۔ تھینک یو۔